غالب قوم کی 4 صفاتوں کا تذکرہ ہوا تھا پرسوں۔ ان میں پہلی صفت یہ تھی غالب قوم کی پہچان کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ پہلی پہچان تو یہ بیان کی گئی تھی۔ اب ہر آدمی اپنے قلب میں، اپنے دل میں دیکھے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت، اور محبت کی علامت ہوتی ہے اطاعت۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرو اور ان کی اطاعت بھی کرو۔ یہ ہے پہلی صفت غالب قوم کی۔ جس قوم کے اندر، جس فرد کے اندر یہ صفت ہوگی وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ غالب رہے گا۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی تھی، کیا تھی یونس؟ پر سے سب تک یاد نہ رہی، پھر زندگی میں کیسے آئے گی؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی کفر پر سختی، اللہ کے نافرمان بندوں پر سختی اور اللہ کے فرما بردار بندوں سے محبت، نرمی، جس کو اکرام مسلم کہا جاتا ہے۔ گویا پہلی صفت میں 6 صفات میں سے پہلی صفت آئی، اور پھر دوسری صفت بھی اس میں آ گئی ضمناً۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ رسول کی محبت آئے گی تو اللہ رسول کی اطاعت میں علم کی بھی ضرورت پڑے گی، بغیر علم کی اطاعت کیسے آئے گی؟ تو پہلی جو صفت ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 6 صفات میں سے، تو وہ جب ہی تو آئے گی جب اللہ رسول کی محبت ہوگی دل میں، تبھی آدمی کلمہ بھی پڑھے گا۔ جب کلمہ پڑھے گا تو پھر نماز کی طرف جائے گا، اور نماز سیکھنے سے آئے گی۔ اٹھک بیٹھک کا نام نماز نہیں ہے، وہ تو ایک رواج ہے جو ہمارا آپ کا چل رہا، سب کا رواج۔ اسی کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا رسمہ، کہ ایک دور میری امت پہ ایسا آئے گا لوگ دین کے کاموں کو رسم کے طور پہ کریں گے، جیسے ہم کرتے ہیں، رسمہ رسمی۔ کلمہ ہے تو رسمی، نماز ہے تو رسمی، اور علم و ذکر ہے وہ بھی رسمی۔ تو کفر پر، یعنی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی پر آدمی کا دل اتنا سخت ہو جاوے کہ نافرمانی کرنے کو من چاہے ہی نہیں، اور نافرمان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، اور نافرمان سے نفرت ہو جائے، جو کہ آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں کتنے ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہماری اولاد، ہمارے بیوی اور بچے کتنے ایسے ہیں جو صبح سے شام تک اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی کراہت پیدا نہیں ہوتی۔ اور رحماء بینہم میں یہ بیان فرمانا مقصود ہے کہ جو ایمان والے ہیں، کوئی بھی ہے، کہیں کا بھی ہے، ان میں آپس میں اخوت، بھائی چارہ، محبت، نرمی، یہ غالب قوم کی علامت، دوسری صفت۔ اور تیسری صفت یہ بتلائی تھی یجاہدون فی سبیل اللہ، کیونکہ جب ان صفتوں پر آدمی چلے گا تو ظاہر سی بات ہے اسے مشقت تو برداشت کرنی پڑے گی، راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، ان رکاوٹوں کو ہٹانا پڑے گا۔ اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہیں وہ ساری رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے تھی، نہ کہ انسانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ بعض لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اور مسلمانوں کو اس کا علم ہوتا نہیں تاریخ کا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام نہ کبھی تلوار کے زور سے پھیلا، نہ پھیل سکتا۔ اسلام تو صرف اپنی شان سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا۔ کوئی بھی جہاد، سریا، غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں مسلمانوں نے پہل کی ہو، مسلمانوں نے تو اپنا دفاع کیا۔ تو اس میں مشقتیں آئیں گی تو اس کے لیے آدمی کو
مشقتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ کا مقصد، یعنی اللہ کے راستے کے لیے مشقتوں کا برداشت کرنا۔ مجاہدہ کہتے ہیں اس مشقت کو جس میں ایڑی چوٹی کا زور لگ جائے، اس میں جان بھی، مال بھی، وقت بھی، جذبات بھی، تخیلات بھی، تنظرات بھی، ساری کی ساری چیزیں اس میں لگیں، تب جا کر وہ مجاہدے کے اس میں آئے گا۔ لوگوں نے جہاد خالی تلوار کو سمجھ لیا، کفار بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوؤں کو مارنے کا نام جہاد ہے، اس لیے اگر سن لیا کہ فلاں آدمی مجاہد ہے یا فلاں آدمی جہاد میں جا رہا ہے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، جبکہ اذان پڑھنا بھی جہاد ہے، نماز پڑھنا بھی جہاد ہے، وضو کرنا بھی جہاد ہے، بستر سے ایسے حالات میں سردی کے موسم میں گرمی کے اس سے ماحول سے نکلنا یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد کے معنی محنت اور کوشش کے آتے ہیں۔ تو تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے دین کے لیے آدمی ہر وقت لبیک کہے اور تیار رہے، گرمی ہو، سردی ہو، تقاضا ہو، کوئی بھی دین کا تقاضا، اس کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ یہ ہے اصل مجاہد۔ خالی تلوار لے کر نکلنا وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے دعوت اللہ ہے، اور دعوت اللہ اگر نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ نے کسی پہ تلوار مار دی جا کے تو وہ تو قتل ہے، وہ جہاد کہاں ہے؟ اور جہاد سب سے پہلے اپنی ذات سے ہے۔ جب اپنی ذات تیار ہوگی محنت مشقت برداشت کرنے کے لیے، تب آپ دوسرے کو بھی دعوت صحیح معنی میں دے سکتے ہو۔ تو دین حق کی اشاعت اور برتری کے لیے جہاد کرتے رہنا، یہ ہے قوم کی بلندی اور قوم کے غالب ہونے کی، اس قوم کے غالب ہونے والے لوگوں کی علامت ہے۔ خالی عبادت گزاری کا نام جہاد نہیں ہے۔ ایک کونے میں جا کے آدمی ایک ہی پیر پہ کھڑا ہو گیا، نقصان ہم تو ایک ہی پیر پہ کھڑے رہیں گے اور ہم تو سجدے میں ہی پڑے رہیں گے۔ وقت وقت سے دین کی محنتوں میں مشقتوں کو برداشت کرنا، یہ ہے اصل جہاد۔ اور آگے فرمائیں یہ بھی، یہ سارے کام تم کرو گے نا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اظہار کرو گے، اللہ رسول کی محبت میں ان کی اطاعت کرو گے، اور دین کی خاطر تم جو ہے مجاہدہ اختیار کرو گے، کفار کے مقابلے میں آؤ گے، ایمان والوں کے ساتھ نرمی برتاؤ کرو گے، تو پھر ہوگا کیا؟ لوگ تمہیں ملامت کریں گے، لعن طعن کریں گے، تو تمہیں ولا یخافون لومۃ اللائم، تمہیں اس وقت جو ہے ملامت کرنے والے کی ملامت کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرنی۔ یعنی اقامت دین اور کلمہ حق کے سر بلند کرنے کی کوشش میں یہ لوگ کسی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ اچھا، اس میں آپ غور کریں تھوڑی دیر، یہ چار صفات بیان فرمائیں: اللہ رسول کی محبت، اور کافروں پر سختی، اور آپس کے بھائیوں پر نرمی، اور دین کی خاطر مشقت، اور کوئی ملامت کرے تو اس کی ملامت کی طرف توجہ نہ کرنا۔ یہ چار صفت آ گئی یہاں تک۔ یہ کون سی جماعت میں پائی جاتی ہیں؟ کرا کبھی غور؟ نہیں کرا، اب کرو۔ دعوت و تبلیغ کی جماعت میں اس میں سے تھوڑا سا حصہ کبھی کبھی نظر آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ کہ اللہ رسول کی محبت اور اس کی اطاعت میں سارے تام جھام کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ یہ محبت کی علامت ہے، ورنہ فصل کا موقع، کھیتی کا موقع، اور بہت سے تقاضے آدمی کے، سب کے اپنے اپنے لگے ہوئے ہیں، ہر آدمی مشغول ہے، کوئی فارغ نہیں۔ جو آج کل کوئی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا پاگل ہے، اتنا پاگل ہے کہ کپڑے پھاڑ رہا ہے، پتھر پھینک رہا ہے، وہ بھی خالی نہیں ہے اس وقت۔ اس سے بھی پوچھو ٹائم ہے کوئی؟ نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور مارے گا اٹھا کے پتھر۔ تو اس کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ پتھر کو چھوڑ دیں، یا اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کپڑے پھاڑنا چھوڑ دے، وہ اس پہ بھی نہیں ہے وقت، وہ بھی مشغول ہے۔ لیکن پھر دیکھو اللہ کے راستے میں نکلنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے سارے تقاضوں کو چھوڑتے ہیں۔ ورنہ کون پسند کرتا ہے کہ چارپائی کو چھوڑ کے نیچے لیٹے؟ بہت سے لوگ ایسے، انہیں نیند نہیں آتی۔ کئیوں سے جب تشکیل کا موقع آئے، انہوں نے کہا جی مسجد میں لیٹنا پڑے نیچے، اور مجھے لیٹنے میں نیند آتی نہیں، کیا کروں، مجبور ہوں۔ لیکن وہ پھر نکلتے ہیں، پھر بھی نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ تو ایک صفت یہ کچھ حصہ اس کا پایا جاتا ہے، اور دوسری صفت ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں سے اور زیادہ پرسنٹ حصہ پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جماعت والوں میں
جو واقعی جماعت کے کام میں گھسے ہوئے ہیں وہ غیر جماعتی سے کتنا چڑھتے ہیں، اور جماعت والا کچھ بھی کر رہا ہو ساتھی اس کے لیے کتنا نرم ہے۔ تو یہ حصہ بھی پایا گیا۔ اور پھر آگے یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں ہم جیسے کہ ہاتھ دھونے کے لیے بھی جہاں پانی ہے نا ٹوٹی وہاں نہیں جاتے، دسترخوان بیٹھ کے جب کہتے ہیں لاؤ بھائی برتن لاؤ ہاتھ دھلواؤ، یعنی اتنے مخدوم ہیں۔ بہت سے ہیں ایسے جو ہاتھ دھونے کے لیے بھی ٹوٹی پہ نہیں جاتے، بستر وہ دسترخوان کے سامنے بیٹھ کے جب کہتے ہیں لاؤ برتن لاؤ ہاتھ دھونے کے لیے وہاں ہاتھ دھوئے۔ اب کھانے کے لیے نمک کم ہے، بیٹھے ہیں چلا رہے ہیں لاؤ نمک لاؤ نمک لاؤ، اٹھ کے خود نہیں لے رہے، یعنی اتنے مخدوم ہیں۔ اور پھر نمک آ گیا، اب نمک لے لیا، اب پانی ایک گلاس رکھا کسی نے وہ ختم ہے، پانی لاؤ، یہ نہیں کہ خود اٹھ کے لے سکے گھڑے سے فریج سے یا ٹونٹی سے، یعنی اتنے مخدوم ہے وہ۔ لیکن اللہ کے راستے میں جب وہ نکلتے ہیں تو کتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ خدمت میں جب ان کا نمبر آتا ہے، دھواں چل رہا ہے اور بھاپ نکل رہی ہے بھگونے میں سے اور رینٹ ٹپک رہی ہے اور بنا رہے ہیں کھانے کو، کیا کرے صاحب خدمت میں آج ہمارا نمبر ہے۔ تو یہ رحماء بینہم کی مثال سامنے آ رہی ہے۔ اوروں کے لیے تو اتنے سخت ہیں یہ غیر جماعت والے، جماعت والے غیر جماعت والوں کے لیے دیکھو کتنے سخت ہوتے ہیں کہ یہ ساتھی نہیں ہے اس سے دور رہنا، تھوڑا یہ ساتھی یہ الگ ہے۔ اور رحماء بینہم میں اتنا کہ سب کچھ گھر میں تو مخدومیت چل رہی تھی، خادم لگے ہوئے تھے چاروں طرف، لیکن اللہ کے راستے میں نکل کے اب سارے ساتھیوں کی خدمت میں لگا ہوا، اور اتنی خدمت میں لگا ہوا کھانا بن گیا، دسترخوان بھی خود لگا رہا، پلیٹیں دھو دھو کے رکھ رہا، اور پھر جب سب نے کھا لیا وہاں گھر پہ تو اپنی جھونٹی نہیں دھو رہا تھا، یہاں سب کی جھونٹی دھو رہا، اور بعض وقت بچا بھی نہیں کھانا، اچھا بن گیا ساتھیوں نے سب سمیٹ لیا۔ بعض ساتھی ایسے بھی ہوتے ہیں بے اصول ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں نگاہ میں ہونی چاہیے ساتھیوں کے، خدمت کرنے والوں کے بھی اور جن کی خدمت ہو رہی ہے ان کے بھی۔ تھوڑا سا یوں دیکھ لے کھانے کی طرف کہ کھانا کتنا ہے اور پیٹ کتنا ہے اپنا۔ تو بہت سے ساتھی ایسے ہیں اور لاؤ خوب دیکھ رہے ہیں پتیلا بج رہا ہے اور خدمت والے چمچ کو دے کے مار رہے ہیں ادھر ادھر سمجھانے کے لیے، لیکن بعض ساتھی نہیں سمجھتے، ارے نکے جب نہ دکھے ہی نہیں اتنا کم کیوں بنایا انہوں نے، لان دے نکے ان کے لیے نہیں، دوسرا ساتھی کہے گا ان کے لیے نہیں، ارے مت رہنا رہے تو تم لاؤ۔ یہ بے اصولی، یہ رحماء بینہم کے منافی خلاف ہے۔ مہمان کے بھی اصول ہوتے ہیں، مہمان اور میزبان کے بھی اصول ہوتے ہیں کچھ۔ میزبان بھی ایسا نہ ہو کہ خواہ پہلے ہی سے پتیلا بجانا شروع کر دے، اور مہمان بھی ایسا نہ ہو کہ سارا پتیلا ہی صاف کر دے۔ امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے یہاں مہمان ہوئے، اب ان کی تعریف امام احمد بن حنبل کو دنیا جانتی تھی، اس وقت مشہور تھے، اور امام شافعی بھی مشہور تھے۔ اور پہلے دیکھو رحماء بینہم میں ایک دوسرے سے محبت کتنی تھی۔ امام شافعی اپنے وقت کے امام اور امام احمد بن حنبل بھی اہل علم وقت کے امام ہیں، لیکن انہوں نے دعوت کی ان کی۔ آج کل تو ایک ملا جی دوسرے ملا جی دیکھ کے سلام بھی نہ کریں بہت سے تو، اور ایک جماعت کے ساتھی دوسرے جماعت کے دسترخوان ابھی جب لگائیں گے دوسری جماعت کے ساتھی آئے نا ملنے والے، انہیں نکل جان دو، انہیں چلے جان دو، ابھی لگائیں ٹھہر جاؤ۔ تو یہ اس طرح کی قباحت یہ رحماء بینہم کے منافی ہے۔ تو امام حنبل کی دعوت کر دی امام شافعی نے، بچے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ آج وقت کے دوسرے امام آ رہے ہیں، ہمارے ابا تو ہیں امام لیکن ایک بہت بڑے امام بھی ہمارے گھر آ رہے ہیں، اب ان کے لیے بہترین کھانا بن رہا، سب انتظام ہو رہے ہیں، ہو گیا سب، آگے تشریف لے آئے۔ اور جب دسترخوان لگا امام احمد بن حنبل سارے کھانے سمیٹ گئے، بچوں کے لیے بھی کم بچا، تو بچے نے کہہ رہے یہ کیسے امام ہے، اتنا سارا کھانا، ہمارے ابا تو نہیں کھاتے اتنا، یہ تو سب سمیٹ گئے۔ اور ان کے لیے لوٹا رکھ دیا پانی کا بھر کے کہ تہجد میں ضرورت پڑے گی حضرت کو۔ تو صبح جب بچوں نے دیکھا تو لوٹا جوں کا توں، لوٹے میں سے پانی نہیں گھٹا، بچے کہنے لگے آپس میں انہیں تو وضو بھی نہیں کرا، تہجد بھی نہیں پڑھی انہوں نے تہجد، کیونکہ قیاس لگاتے ہیں لوگ، تو وہ قیاس لگا رہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بچوں کی غلط فہمی کو دور کرنا تھا، یہ سمجھ کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے جیسا ہوتا ہے تو کوئی یوں کہتا ارے جان دو چھوڑو چکر نہ پڑے تو مت پڑے ہمارا کیا، لیکن جو اہل علم ہوتے ہیں وہ بدزنی کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی بدزن نہ ہو جائے۔ اسی کے لیے
جماعت والوں کے لیے بھی یہ اصول بتلائے جاتے ہیں کہ جب مسجد میں جاؤ اور مسجد سے جب واپس نکلو تو مسجد کو پہلی حالت سے اچھی حالت میں چھوڑو۔ یہ حکم اس لیے تو ہے کہ لوگ بزن نگے صاحب یہ صف ٹیڑھی کیوں، ارے ان کو جماعت والے لیٹے تھے یہاں، نصاب یہ ادھر ادھر کیوں پڑے ہیں، پنکھے ونکھے یہ تپائی وغیرہ، یہ لائٹیں کیوں چل رہی ہیں، ارے ان کو جماعت والے تھے نا انہوں نے ایسا کیا۔ ایسا نہیں، جماعت کا کام کیا ہے؟ مسجد کے اصول اور آداب کی رعایت رکھے، فضول لائٹ نہ جلائے، فضول پنکھے نہ جلائے، صفوں کو ٹیڑھا نہ کرے، بغیر بستر کے لیٹے نہیں، اور جب لیٹے بھی تو بستروں کو سمیٹ کے بغیر ڈھکے نہ دھرے جیسے اب رکھیں، ڈھک کے رکھیں، ادب سے احترام سے، تک گزرے گاڑی دکھائی نہ دیں کہ کیسے بستر ہیں کیسے کیا ہے، سب حفاظت سے۔ اور اس کے بعد میں پھر جب مسجد سے جائیں تو مسجد کے حقوق کیونکہ ہم سے ادا نہیں ہوتے، چاہے جماعتی ہوں نمازی ہوں کوئی بھی ہو، جو ان سے حقوق کما حق ادا نہیں ہوتے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کا حق ہم سے کہاں ادا ہو پا رہا، اس لیے اس کے لیے اللہ سے توبہ استغفار کریں اور مسجد کی صفائی ستھرائی ایسی کر کے جائیں، لوگ دیکھیں کہ صاحب مسجد کیوں چمک رہی ہے، ارے نا وہ جماعت آئی تھی نا، جماعت والوں نے